الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ قابل عزت و احترام ہمارے محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حلال و حرام کا فرق، پاکیزگی کا تحفظ، اس عنوان کے تحت ہماری گفتگو جاری ہے، اور اب ہمیں جس موضوع پر بات چیت کرنی ہے وہ ہے معاشرت میں حلال و حرام۔ معاشرت یعنی رہن سہن، کہ آدمی کو کیسے رہنا چاہیے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ اس معاشرتی زندگی میں حلال و حرام کا جو فرق ہے اور اسلام نے بتایا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسلام بڑا مکمل دین ہے۔ اس نے زندگی کے تمام گوشوں کو سمیٹا ہے۔ یہ صرف عبادت کی بات ہی نہیں کرتا، بلکہ یہ زندگی کے دوسرے اہم حصوں پر بھی پوری روشنی ڈالتا ہے۔ معاشرت اور رہن سہن یہ ہماری زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے۔ ہم زندگی گزارتے ہیں، رہتے ہیں، اپنے گھروں میں رہتے ہیں، بازاروں میں رہتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اور ہمارا وقت جو رہنے سہنے کا ہے گھر میں گزرتا ہے، جس کو ہم اپنی معاشرت کہتے ہیں، رہن سہن کہتے ہیں۔ وہ معاشرت کیسی ہونی چاہیے؟ اسلام اس کے سلسلے میں ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے، اور کیا چیز ہے جو اسلام کی نظر میں پسندیدہ ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ہماری معاشرت میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ہمارا گھر، اور ہمارے گھر میں جو پہلا ہمارا تعلق قائم ہوتا ہے، وہ جب ایک گھر بنتا ہے تو اس میں ایک مرد ہوتا ہے، ایک عورت ہوتی ہے، میاں بیوی ہوتے ہیں۔ ان کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، مرد کے عام طور پر ماں باپ بھی ساتھ ہی رہتے ہوئے ہوتے ہیں، تو ماں باپ بھی ہوئے اور میاں بیوی بھی ہوئے، اور کچھ عرصے کے بعد ان کے بچے بھی ہوئے۔ ماں باپ ہوں گے تو اور ہمارے دوسرے بہن بھائی بھی ہوں گے مردوں کے۔ اب اگر سب کے سب اکٹھے رہتے ہیں، جس کو ہم مشترکہ فیملی کہتے ہیں، مشترکہ خاندان کہتے ہیں، تو مشترکہ خاندان میں کچھ چیزیں بہت اچھی بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے یہ چیزیں قابل اعتراض ہیں۔ ہم سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر۔ دیکھیے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کی ہیں۔ ان تمام آپ کی جو ازواج مطہرات تھیں، ان سب کے لیے آپ نے الگ الگ مکان بنائے تھے۔ ساری بیویاں آپ کی اکٹھی نہیں رہتی تھیں، بلکہ سب کے لیے الگ الگ، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے مکان تھے، لیکن تھے سب کے الگ۔ ان الگ مکانوں میں ہر بیوی اپنے انداز سے، اپنے طریقے سے رہتی تھی۔ اس کو رکھنا، سنوارنا، بنانا، اور اس میں اپنے طور پر زندگی جیسے وہ گزارنا چاہتی تھیں، وہ آزادانہ طور پر زندگی گزارتی تھیں۔ ان کا تعلق سوائے اپنے شوہر کے اور گھر کی چار دیواری کے اندر کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کو اولاد بھی دی۔ آپ کے لڑکے بھی ہوئے، لڑکیاں بھی ہوئیں، لڑکیوں کی شادیاں بھی ہوئیں۔ لڑکے آپ کی زندگی میں حیات نہیں رہے، اور لڑکیوں میں بھی کئی لڑکیاں آپ کے سامنے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئیں، لیکن آپ کی جو سب سے چھوٹی بیٹی تھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ آپ کے انتقال کے بعد بھی حیات رہیں۔ آپ نے ان کی شادی کی، اور شادی آپ نے کس سے کی؟ شادی کی اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی سے۔ حضرت علی آپ کے چچا کے لڑکے بھی تھے، اور آپ کے بیٹے کی طرح سے بھی تھے، کیونکہ پرورش بھی آپ نے ہی کی تھی ان کی، آپ کے پاس ہی رہتے تھے۔ ابو طالب نے آپ کو ہی پرورش کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت علی کی پرورش کی تھی۔ تو ان کی زیر پرورش رہنے کی وجہ سے
حضرت علی ایک طرح سے بیٹے کی طرح سے ہو گئے تھے۔ چنانچہ جب شادی ہوئی حضرت علی سے حضرت فاطمہ کی، تو جو سامان شادی کا ہوتا ہے، جس کو ہمارے ہاں جہیز بول دیتے ہیں، لیکن وہ جہیز لڑکی کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم الٹا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جہیز لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہیز لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے۔ جہیز کہتے ہیں تیاری کو، تو شادی کی تیاری کرنی ہوتی ہے لڑکے کو، کہ اس کے گھر میں ایک بیوی آ رہی ہے، ایک اور ممبر آ رہا ہے اور گھر بن رہا ہے، تو گھر بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، بھائی پلنگ بھی چاہیے، بستر بھی چاہیے، گھر کا سامان چاہیے، کھانا پکے گا، اور ضروریات زندگی کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب گھر کے اندر مہیا کرنا اور ان کو لا کر رکھنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو چونکہ باپ کی طرح سے اس بیٹے کی ذمہ داری ادا کرنی تھی، تو آپ نے حضرت علی کو بلا کر سب سے پہلی بات جو کی وہ یہ کی کہ تمہارے پاس فاطمہ کو مہر دینے کے لیے کیا ہے، کیونکہ مہر لازم ہے اسلامی نکاح میں۔ تو آپ نے پہلا سوال یہی کیا کہ تم فاطمہ کو جو مہر دو گے، اس مہر کے دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑا مجاہد کی شان ہے، زرہ جو تمہارے پاس ہے وہ لے کر آؤ۔ آپ نے اس زرہ کو نیلام کیا، فروخت کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس کو 400 درہم میں خرید لیا۔ اس کے بعد پھر تحفے میں انہی کو واپس کر دی تھی حضرت علی کو، لیکن اس وقت خرید لیا۔ وہ 400 درہم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے جہیز کا سامان کیا، چکی، مشق، بستر، یہ چیزیں جو گھر کی ضروریات اس زمانے کی تھیں، ان ضروریات کے سامان کو مہیا کیا، تیار کیا، اور پھر شادی ہوئی۔ اور شادی کے بعد آپ نے حضرت علی جو ان کے داماد بن گئے تھے ان کو اپنے گھر نہیں رکھا، بلکہ ان کے لیے الگ مکان تیار کیا گیا، اور اس مکان میں حضرت فاطمہ حضرت علی رہا کرتے تھے۔ وہ مکان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے قریب ہی تھا، بڑا آسان تھا کہ آپ حضرت علی تو پہلے سے ہی آپ کے پاس رہتے ہی تھے، آپ شادی کے بعد بھی ان کو اپنے پاس ہی رکھ لیتے تو آپ کو بڑی سہولت ہو جاتی۔ آپ کے کوئی بیٹا نہیں تھا تو بیٹے کی جو کمی تھی وہ حضرت علی پوری کر دیتے۔ بہت سارے کام ہوتے ہیں گھر کے جو بیٹا انجام دیتا ہے، تو یہ بڑا اچھا رہتا ہے کہ حضرت علی داماد بھی اور بیٹے بھی اور آپ کے پاس ہی رہیں اور آپ ان کو اپنے پاس رکھ لیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کو الگ مکان میں انتظام کیا گیا۔ اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اور جو نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ معاشرت میں، اسلامی معاشرت میں الگ رہنا اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ اس میں دوسروں کی دخل اندازی نہیں ہوتی، چونکہ پردے کا سوال ہے۔ اب اگر کوئی شوہر ہے، شوہر کا بھائی ہے، دیور یا جیٹھ، اب دیور اور جیٹھ کا معاملہ تو بڑا نازک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، یہ اس لیے کہ وہ ساتھ رہنے سے بے تکلف ہو جاتے ہیں، اور بے تکلفی کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ الگ ہوں۔ اب اگر بھائی بھی آپ کا ساتھ رہ رہا ہے، ایک بھائی نہیں ہے تو کئی بھائی ہیں تو وہ بھی ساتھ رہ رہے ہیں، اور پھر ان کی شادیاں ہو رہی ہیں تو ان کی بیویاں بھی ساتھ رہ رہی ہیں اور ان کے بچے بھی آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو یہ پورا خاندان ایک جگہ ہے۔ تو اس میں پردے کا بھی سوال ہے اور اس کا بھی سوال ہے کہ میاں بیوی کو تنہائی کا موقع بہت کم ملتا ہے۔ مشترکہ خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ تنہائی میسر نہیں آتی اور آزادی میسر نہیں آتی، ان کے اوپر ذمہ داریاں بہت آ جاتی ہیں۔ شوہر کے بھائی کی بھی ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی بہن ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے، نندوں کی، اور نندوں کی دخل اندازی ہے، اور بھاوج پر نکتہ چینی ہے، اور اس نکتہ چینیوں کے نتیجے میں بعض اوقات تلخی پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے گھروں میں جو یہ ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ
ہے، شاید اس کی بہت بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے دوسروں کی دیکھا دیکھی مشترکہ خاندان کو ترجیح دی ہے اور یہ سمجھا ہے کہ اس میں اخراجات کی بچت ہے، حالانکہ اس میں اخراجات کی بچت نہیں ہے، اس لیے کہ ٹھیک ہے کہ اکٹھا پکنے میں کچھ کفایت ہو سکتی ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جب پورے گھر کا ذمہ دار ایک ہوگا، وہ باپ ہو یا بڑا بھائی ہو، اور دوسرے لوگوں پر ذمہ داری نہیں ہوگی تو وہ ذمہ داری کو پوری طور پر محسوس نہیں کریں گے۔ یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے جو قابل غور ہے، اور ہم اس پر چاہیں گے کہ ذرا کھل کر بات چیت ہو جائے، کیونکہ یہ ہماری معاشرت کا اور ہمارے گھریلو مسائل کا ایک بڑا معاملہ ہے۔ اس کے ہم تھوڑے سے وقفے کے بعد آ کر اس پر پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں اور ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور جو بات چل رہی تھی وہ ایک الگ رہنا یا مشترکہ خاندان کون سا بہتر ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ تو ہمارے ذہنوں میں اکثر و بیشتر دوسروں کی دیکھا دیکھی، چونکہ ہمارے بعض پڑوسی ایسے ہیں، ہمارے بھائی برادران وطن، کہ ان کے یہاں مشترکہ خاندان کو زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے ممبر اکٹھے رہیں گے اتنا زیادہ پیار ہوگا، حالانکہ یہ ایک مفروضہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ فرض کر لیا گیا ہے کہ اس میں پیار بھی ہوگا اور صاحب کفایت بھی ہوگی۔ ایسی بات نہیں کہ کفایت ہوگی، کفایت اس لیے نہیں ہوگی کہ ذمہ دار آدمی تو محنت زیادہ کرے گا، باپ ذمہ دار ہے پورے گھر کا تو وہ کر رہا ہے، بڑا بھائی ذمہ دار ہے وہ کر رہا ہے، چھوٹے بھائی پڑھ رہے ہیں ان سب کی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، اس کے بعد چھوٹے بھائیوں نے ملازمت کر لی، ان پر ذمہ داری تو کوئی نہیں ہے، جو کما رہے ہیں ٹھیک ہے لا کر دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، یعنی ان کے کندھوں پر ذمہ داریاں نہیں آتی۔ جب ذمہ داری آتی ہے تو پھر آدمی محنت بھی زیادہ کرتا ہے، جب محنت زیادہ کرتا ہے تو پھر اس کی آمدنی بھی زیادہ ہوتی ہے، تو آمدنی میں اضافے کے لیے محنت اور محنت کے لیے ذمہ داری کا احساس ہونا بڑا ضروری ہے۔ مشترکہ خاندان میں ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا پورا احساس نہیں ہوتا، ایک کے کندھے پہ سارا بوجھ پڑ جاتا ہے، وہ کھینچ رہا ہے بیچارہ، ایک کی کمائی پر سب پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جو میں نے عرض کیا کہ اصل مسئلہ کمائی کا ہی نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ رہن سہن اور معاشرت کا ہے۔ اس معاشرت میں سب بھائی اور بہن غیر شادی شدہ ہیں، جب تک وہ ساتھ ہیں تو اس میں میاں بیوی کی گھریلو زندگی میں ان کی دخل اندازی بہت زیادہ رہتی ہے، اور اس دخل اندازی کی وجہ سے بعض اوقات مزاجوں میں تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اسے ٹوٹ پھوٹ کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جیسے آپ نے اپنی صاحبزادی اور اپنے داماد کو الگ مکان میں رکھا تو الگ مکان میں رہنا، الگ رہن سہن کا آزادانہ ہونا اور ہر بیوی کے لیے الگ مکان کا ہونا، یہی اسلام کی نظر میں زیادہ مناسب ہے اور مفید بھی ہے۔ اور ہم نے بہت دیکھا بھی ایسا ہی ہے کہ وہ لوگ زیادہ اچھی طرح زندگی گزارتے رہے ہیں اور ان کے بھائیوں میں اور خاندان میں زیادہ پیار رہا ہے جو اس طرح سے الگ الگ رہتے رہے ہیں لیکن ملتے رہے ہیں۔ الگ رہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا ہے، صرف رہن سہن ہمارا الگ ہے لیکن ہمارے کوئی رشتے تو الگ نہیں ہو گئے، یا ہمارے کوئی ملنا جلنا تو ختم نہیں ہو گیا، بلکہ ان رشتوں میں اور زیادہ مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کوئی کہنے سننے کی نوبت تو آتی نہیں ہے۔ وہ الگ رہ رہے ہیں، آپ الگ رہ رہے ہیں، آپ آئے مل گئے، وہ آ گئے مل گئے، اور اس طرح ملنا بھی رہتا ہے اور کوئی بگاڑ کی نوبت بھی نہیں آتی۔ میں اگر مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانے کے لیے، میرے پردادا جو تھے مولانا فضل الرحمان صاحب ان کا نام تھا، ان کے بارے میں جو کچھ میں نے سنا بھی ہے اور اپنے بعض دادا کے بھائیوں کو دیکھا بھی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے 7 بیٹے ہوئے ہیں، ان بیٹوں کی جب وہ شادی کرتے تھے تو شادی کے بعد تھوڑے دن بہو کو اپنے پاس رکھتے تھے، اس کے بعد الگ مکان
کا انتظام کر دیتے تھے اور بیٹا اور بہو وہاں منتقل ہو جاتے تھے۔ شادی سے پہلے بیٹا ملازم یا کاروبار میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا تھا، جبھی شادی کرتے تھے کہ بھئی اپنے اخراجات اٹھا سکتا ہے۔ تو تھوڑے دن اپنے پار رکھا نئی نئی بہو کو، لاڈ پیار رہا، اس کے بعد ان کو کہا لو بھائی تم اپنے مکان میں منتقل ہو جاؤ، وہاں چلے گئے۔ اس طرح انہوں نے ہر بیٹے کے لیے الگ الگ مکان دیا ہوا تھا۔ ان میں بعض مکان اور بعض بیٹے سے ہم نے بھی ملے ہیں اور دیکھا ہے، اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان سب بھائیوں میں آپس میں بڑا پیار تھا، بڑا تعلق تھا۔ روزانہ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے تھے، کسی بہن کے یہاں اکٹھے ہو گئے یا کسی بھائی کے یہاں اکٹھے ہو گئے، اور گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا بھی ان کے پاس وقت ہوتا تھا، اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد رات کو سب بیٹھ جاتے تھے۔ اور کبھی کبھی ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم بھی ان کی باتیں سنا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں سیاست کی باتیں بہت زیادہ چلا کرتی تھیں، تو وہ سیاسی تبصرے ہو رہے ہیں، کچھ علمی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی مسئلوں کی باتیں چل رہی ہیں، تو بڑی وہ ایک آپس میں تبادلہ خیال بھی ہو رہا ہے۔ اور اس طرح تمام بھائیوں میں اور بھائیوں کی اولادوں میں، ان کی اولادیں ہوئیں، ان سب میں آپس میں بڑا ہی تعلق اور بڑی یگانگت رہی ہے۔ تو یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے۔ اس لیے میں یہ بات اگر کہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم سامنے رکھیں اور پھر یہ تجربات بھی ہم دیکھ لیں، تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ ہمارے معاشرت میں صحیح طریقہ یہی ہوگا کہ ہر آدمی اپنی الگ زندگی گزارے اور والدین کی خدمت کے لیے حاضر ہوتا رہا کرے۔ اگر ہو سکے والدین کو ساتھ رکھنا ہو تو ساتھ رکھ لے، اگر الگ رہیں تو ان کی خدمت گزاری میں کوئی کمی نہ کرے، چونکہ والدین کی خدمت کرنا ہر اولاد کا فرض ہے۔ تو جو بھی بچہ ہوگا اگر وہ ایک کے پاس نہیں رہیں گے، الگ رہیں گے، تو ان کے جو اور بچے ہوں ان کو بھی یہ ترغیب دینی ہوگی کہ بھئی تم اپنے بڑوں کی خدمت کرو، تو ان کی خدمت بھی ہوتی رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ رہن سہن کے اندر شیرینی رہے گی، مٹھاس رہے گی، اور تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ اور آج کل کا جو دور ہے، یہ ہمارے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں تو مشترکہ خاندان کا معاملہ بڑا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے جو مکانات ہیں، پہلے آبادیاں کم تھیں، مکانات بڑے بڑے ہوتے تھے، اب چھوٹے چھوٹے مکان ہیں۔ اس چھوٹے سے مکان میں کتنے آدمی رہ سکتے ہیں؟ اب ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں کئی آدمی ساتھ رہتے ہیں، وہ چھوٹے سے مکان میں مرغیوں کے دڑبے کی طرح گھسے رہتے ہیں، اور اس سے بڑی اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، اگر 1 یا 2 کمرے ہیں، اب اس میں کئی خاندان رہ رہے ہیں، بھائی بھی رہ رہا ہے، اس کا چھوٹا بھائی بھی رہ رہا ہے، اور کئی بھائی اس میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کا وہ بیت الخلاء باتھ روم بھی اکٹھا ہی ہے، وہاں الگ الگ اٹیچ باتھ روم کی کہاں گنجائش ہے؟ اب اس میں صاحب پہلے کون چلا گیا، بعد میں کوئی جا رہا ہے، صاحب مجھے جانا ہے اور مجھے دیر لگ رہی ہے، اور اس میں کتنی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک جو شہر کی اب زندگی کا حال ہو چکا ہے، اس میں تو آپ یہ تصور ہی چھوڑ دیں گے کہ کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں، اور پھر چھوٹی سی جگہ میں گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چھوٹے قصبے ہیں وہاں بھی اب مکانات تنگ پڑ گئے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک آدمی کا مکان تھا، اب اس کے خاندان بن چکے ہیں، ان کی اولاد ہو گئی ہے، ان اولادوں کے پھر خاندان بن گئے ہیں، بڑے بڑے مکان بھی تنگ ہو چکے ہیں۔ اب جو ہمارے ہاں بڑی حویلیاں کہلاتی تھیں، اب وہ بھی تنگ معلوم ہونے لگی، کیونکہ ان میں ہمارے ممبروں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ تصور نکال کر، اور اس کو کوئی عیب نہ سمجھا جائے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد اگر کوئی لڑکا الگ ہونا چاہتا ہے، اپنے الگ زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو ماں باپ کے اوپر ذرا یہ گراں ہوتا ہے کہ صاحب یہ الگ ہو گیا ہم سے۔ الگ ہونے کا مطلب وہ الگ ہونا نہیں ہے کہ وہ کوئی آپ سے جدا ہو گیا ہے، بلکہ اس نے رہن سہن کا اپنا الگ کر لیا ہے، لیکن وہ آپ کے اسی طرح سے شامل حال ہے، آپ کی خدمت گزاری میں بھی حاضر ہے۔ تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ رہیں اور وہ الگ رہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ہم نے اسلامی نقطہ نظر سے اور دینی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر گفتگو کی ہے کہ معاشرت میں کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا چیزیں حرام ہیں، اور سب سے اہم چیز ان تمام باتوں سے بڑھ کر
وہ ہے پردے کا سوال، اس لیے کہ پردہ اسلام کی نظر میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آیت حجاب جو پردے کی آیت اتری ہے، اس میں خطاب کیا گیا ہے امہات المومنین کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، اور ان کو کہا گیا ہے کہ تمہیں کس طرح رہنا چاہیے، حالانکہ ان کی جو حیثیت ہے وہ امت کی ماؤں کی ہے۔ ان کو پردے کا حکم دے کر گویا پوری امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ پردہ معاشرت میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ دھیرے دھیرے یہ تصور دماغوں سے ہلکا ہوتا جا رہا ہے اور پردے کو بہت غیر اہم سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ پردہ اسلام کی نظر میں وہ پہلی آڑ ہے، پہلی رکاوٹ ہے جو آگے کے تعلقات سے روکتی ہے۔ اور پردے کے جو فوائد ہیں، جس میں پاکیزگی ہے، جس میں تحفظ ہے، اور جس میں عورت اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے اور اس کے جسم و بدن کی نمائش نہیں ہوتی، اور بہت سی برائیوں سے وہ بچ جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب کی عورت جو بہت آزاد ہو چکی ہے، اب ان کے ہاں یہ رجحان بڑھ رہا ہے، اور وہ اپنے سر کو ڈھکنے کا، اسکارف کا، ہمارے ہاں جو مقدس عیسائی عورتیں ہیں وہ اسکارف رکھتی ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک اچھی بات سمجھی جاتی ہے، ان کے کہ یہ ایک نیک خاتون سمجھی جاتی ہیں جو اسکارف رکھتی ہیں، نن ہوتی ہیں وہ عیسائی عورتیں۔ تو اگر مسلمان عورت اپنے سر کو ڈھانپتی ہے، اپنے سینے کو ڈھانپتی ہے، تو یہ تو اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ اس کے تو قرآن کی ہدایت ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول کی سنت ہے اور ان کا طریقہ ہے۔ تو یہ معاشرت میں جو حجاب والی بات ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ پردہ باقی نہیں رہتا مشترکہ معاشرت میں، اور باہر نکلنے میں بھی اور گھر کے اندر بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے معاشرت کا جو سب سے ضروری اور اہم پہلو ہے وہ ہے حجاب، اور اس کو فیشن کے خلاف نہ سمجھا جائے۔ وہ فیشن ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا جس میں شریعت کی حدیں ٹوٹتی ہوں۔ ہمارے لیے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم اور شریعت سب سے پہلے ہے، اور تمام چیزیں بعد میں ہیں، اور حجاب جو ہے وہ شریعت کا بہت ہی تاکیدی حکم ہے۔ اس واسطے ہماری معاشرت میں بے حجابی نہیں ہونی چاہیے۔ پردہ دراصل ایک مستقل موضوع ہے، لیکن ہم نے اس تعلق سے تھوڑا سا گفتگو کر لی ہے اور تھوڑے سے اشارے کر دیے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ بھی فائدہ مند ضرور ثابت ہوں گے۔ اور اب ہم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔